الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، قدسیاں حلقہ گوشان حسین۔ سرور جملہ جوانان بہشت، مرحبا رتبہ ذی شان حسین۔ بوسامی دات رسول مقبول، آفریں بر لب و دندان حسین۔ بوئے ہر ایک منچ پرواہ قیامت دارم، دستمو گوشے دامان حسین۔ منچ پرواہ قیامت دارم، دستمو گوشے دامان حسین۔ سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا حسین ابن علی آپ سا کوئی نہیں، یا حسین ابن علی آپ سا کوئی نہیں، آپ ہیں جان نبی آپ سا کوئی نہیں۔ مجمع البحرین ہے یہ ذات عالی آپ کی، مجمع البحرین ہے یہ ذات عالی آپ کی۔ ماں ہے زہرا باپ علی آپ سا کوئی نہیں، ماں ہے زہرا باپ علی آپ سا کوئی نہیں۔ دیکھ کر حق کے لیے آپ کی قربانیاں، کہہ رہا ہے کوئی آپ سا کوئی نہیں۔ تھی شہادت مصطفیٰ کی آپ کے کا حصہ بنی، تھی شہادت مصطفیٰ کی آپ کا حصہ بنی۔ اب کہاں کی ہمسری آپ سا کوئی نہیں، اب کہاں کی ہمسری آپ سا کوئی نہیں۔ یا حسین نعرہ لگاتے ہی رہیں گے ہم صدا، یا حسین نعرہ لگاتے ہی رہیں گے ہم صدا، ہے ہماری یہ خوشی آپ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے حسین یا حسین، نعرے حسین یا حسین، نعرے حسین یا حسین۔ آپ کے غم میں بہائے گا جو آنسو اے سراج، آپ کے غم میں بہائے گا جو آنسو اے سراج، اس کو جنت مل گئی آپ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم، شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ عقیدت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔
یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اس کا بڑا فضل و احسان اور شکر ہے کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت موجودہ حالات میں بھی اپنے ارکان کے مکان پر امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، امام حسین کی نظر کرم ہے کہ آج اس گھر میں جناب مظہر اللہ خان قادری صاحب کے گھر میں یہ ذکر پاک ہو رہا ہے۔ جہاں یہ ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ لوگ کتنے ہیں، یہ دیکھیے ذکر کن کا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور یہ ذکر تو بڑے بڑوں نے کیا ہے۔ بے شک، غوث اعظم ہے تو اسی ذکر کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ، غریب نواز خواجہ اعظم ہے تو اسی ذکر کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سارے اولیاء اللہ کو ولایت ملی ہے تو اسی ذکر کی بدولت ہے، اور آج ہم کو رحمت بھی ملے گی تو اسی ذکر کی بدولت ملے گی۔ سبحان اللہ، اس لیے جس گھر میں امام پاک حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں رونقیں، برکتیں، رحمتیں، فضل، انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ لیکن ہم کو یقین مستحکم ہونا چاہیے، ہم اس یقین سے اس ذکر کو کرنا چاہیے اور اس یقین سے ذکر سننا چاہیے کہ اللہ اس ذکر کی بدولت سے ہماری ساری وباؤں کو، بلاؤں کو دفع فرمائے گا۔ آمین، تو انشاءاللہ مستعان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب امام حسین اللہ کے محبوب بھی ہیں، رسول پاک کے بھی محبوب ہیں۔ تو اب جب امام حسین کے چاہنے والے ولی کا ذکر ہوتا ہے تو سرکار فرما رہے ہیں کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو سارے اولیاء اللہ جن کو اپنا امام مانتے ہیں، سارے صالحین جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز تو فرمایا کہ دین تو امام حسین ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ان کے ذکر سے رحمتوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کو سجائے ہوئے ان کے ذکر میں اپنی زبانوں کو مملو کرتے ہوئے اور اپنے سینوں کو معطر کر کے گھر کو خوشبودار بنا رہے ہیں۔ عقیدت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کا ہم تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں امام حسین سے محبت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ کن سے محبت کرنا ہے، تو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کون ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنتے تھے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ دیتے تھے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی ان کا خیال کرتے تھے، تو ان سے بڑھ کر محبت کس کی ہوگی؟ تو اب جس کو امام حسین سے محبت ہوگی وہ محرم کے دن میں احترام کرے گا اور محرم میں خوشی کے کام نہیں کرے گا۔ بے شک، یہ بحث کرنا ہی بیکار ہے کہ محرم میں کیا خوشی کا کام کرنا نہیں کرنا، مبارکباد دینا نہیں دینا۔ دل سے پوچھو کہ یہ ہے نہیں ہے۔ اب لوگوں کو آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہے امام حسین کا غم کیا ہے۔ ہم غم منانے کا انداز سینہ کوبی کو نہیں کہتے، یہ تو دکھاوا ہے۔ غم دل میں ہوتا ہے، جب دل میں غم ہوتا ہے تو پھر کوئی خوشی نظر نہیں آتی۔ تو غم حسین جس کے دل میں، اسی لیے کہا نا غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے۔ یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ تو یہ غم کے معنی ایک ہے عشق کے۔ نہیں اب لوگ بحث کر رہے ہیں تو لوگوں کیا ہے، محبت نہیں ہے۔
انہوں خالی شریعت کو دیکھ لے رہے ہیں، شریعت یہ ہے، شریعت ایسا، شریعت ہے۔ ارے ڈوب جا عشق میں امام حسین کے، تو پھر تیرے کو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا ان دنوں میں، نہ شادی کرنا دل چاہیں گا، نہ مبارکباد پیش کرنا دل چاہیں گا، کچھ نہیں چاہے گا، حسینی نظر آئیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور انہی سے مانگیں گے، انہی سے مانگنا ہے۔ بے شک، امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ ابھی آپ نے سنا نا، جس کی محبت کا تذکرہ ابھی آپ نے قرآن کی روشنی میں سنا نا جی، قرآن کی آیتیں مولانا باقر صدیقی صاحب نے پڑھ پڑھ کر سنا کہ آپ کو کیا ذہن دیا کہ کرنا ہے محبت، کرنا ہے عشق، کرنا ہے غم، تو امام حسین کا کرو، وہی تم کو جنت میں لے جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ اللہ بھی، دیکھیے جب امام حسین کی، مجھے بتاؤ، ہر کوئی مر جاتا ہے تو کیا آسمان سے جو ہے نا خون کی بارش ہوتی؟ بولو بولو، کیا جو ہے نا جو پتھر اٹھائے خون نکلتا؟ کیا جن وغیرہ جو ہے نوحہ کرتے؟ کیسا غم چاہے ہوا تھا کہ 7 دن تک اندھیرا تھا، سورج نظر نہیں آتا تھا جب امام حسین کی شہادت ہوئی۔ کتاباں پڑھے نہیں پڑھے، خالی بحثوں میں لگ گئے، پھر اللہ نے کیوں کیا، پھر سب کے لیے کیوں نہ کرا؟ کیا سورج کو گہن ہو گیا، خون کی بارش ہو گئی، جو پتھر اٹھاتے تھے شام کا، اس کے پتھر کے نیچے خون نکلتا تھا؟ آخر یہ کیا معاملہ تھا، یہ کیا غم تھا؟ اور آسمان پورا سرخ ہو گیا تھا، اور جس کی نشانی اب تک باقی ہے، جس کو شفق کہتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے شفق نہیں تھی، یہ لالی آسمان پر نہیں تھی، یہ امام حسین کی شہادت کے بعد پورا آسمان خون زدہ ہو گیا تھا، وہ نشانی ہے۔ تو جب آسمان غم منائے، زمین غم منائے، ساری کائنات غم منائے، تو کیا ہم 1400 سال کے بعد وہ غم کو بھول جانا؟ وہ ہر غم کے ویسا غم نہیں ہے، عام غم نہیں ہے، یہ غم زندگی بھر کا غم ہے۔ اس لیے ہم محرم کے دنوں میں ہمارے بزرگاں جتنے تھے پہلے دور میں، اپنے گھر میں گوشت بھی نہیں بناتے تھے، اچھا کرتے تھے، اور کسی قسم کے کوئی ریڈیو بھی نہیں لگاتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں اتنے ریڈیو پہ، آج تو لنگے لنگے تصویراں، پکچراں دیکھ رہے ہیں لوگ، لنگے لنگے تصویراں دیکھ رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے۔ آپ اگر ٹی وی پہ اگر آپ نیوز بھی دیکھتے ہیں تو اس میں لنگے لنگے تصویراں نظر آتی۔ اس زمانے میں ہمارے بزرگ ریڈیو بھی بند کر دیتے تھے، گانے وغیرہ کچھ بھی نہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، خانقاہوں میں قوالی تک نہیں سنتے تھے، 12 دن تک قوالی بھی نہیں ہوتی تھی خانقاہ میں۔ ایسا غم اپنے پہ طاری کرتے تھے۔ آپ یہ غم کو دوسروں کے غم سے مت ملاؤ، یہ احساس کرو۔ اب جس کے دل میں سچی پکی امام حسین کی محبت ہوگی، وہ لفظ منہ پہ نہیں لائے گا کہ محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا، دل سے پوچھ لے کرنا نہیں کرنا۔ یہاں غریب نواز نے فرما دیا، دین جب دینی ختم ہو گیا تو اب شریعت کا رہی گئی۔ یار کیا شریعت کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا لا رہے ہیں؟ کیا آپ فتوے جھاڑ رہے ہیں؟ خاموش بیٹھو اپنی جگہ۔ جو امام حسین کے غم میں ڈوب کر کچھ بھی کسی انداز سے آنسو بہاتا ہے، کسی انداز سے روتا ہے، کسی انداز سے پرہیز کرتا ہے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ بحثیں مت کرو، بحثیں بند کرو امام حسین علیہ السلام کے غم میں۔ جیسا کہ مولانا باقر صدیقی صاحب کل جو ہے اس حدیث پاک کو سنا رہے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سرکار دو عالم نے کہا کہ کسی کو اندر آنے مت دو۔ امام حسین آئے، حضرت ام سلمہ ان کو پکڑنے گئی، امام حسین چھٹ کے اندر چلے گئے، سرکار کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت ام سلمہ جا کے دیکھے تو سرکار دو عالم کے آغوش مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ ہماری اور آپ کی ماں، مومنیوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، حضور کیا غم ہے جو آپ کو؟ تو بولے ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے یہ حسین کو کربلا کے میدان میں نہ فاطمہ رہیں گی، نہ علی رہیں گا، نہ میں رہوں گا، نہ حسن رہیں گے، ایسے عالم میں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا
اور اس کی مٹی جبریل نے لا کے دی ہے. جب یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی تو سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. آخر یہ سرکار نے کیوں دی؟ سرکار کیوں رہے؟ ابھی تو واقعہ نہیں ہوا تھا نا، ابھی ہونے والا تھا، ابھی واقعہ ہوا نہیں تھا، ابھی ہونے والا تھا واقعہ. مگر سرکار نے غم حسین میں آنسو بہائے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا غم حسین میں آنسو بہانا سنت رسول ہے. اور یہاں خوشی کی باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی اگر کوئی مسئلہ پوچھا انجان ہو جاؤ. کئی مسئلوں میں آپ انجان ہو جاتے. یہی مسئلہ کئی کو ہے. اگر کوئی غم بناتا ہے، اپنے گھر میں گوشت نہیں بناتا ہے، یا خوشی مبارکباد نہیں دیتا ہے، شادی نہیں کرتا، آپ اس کی تعریف کرو. یہ دیکھو کہ کیا کر رہا ہے وہ غم حسین کا غم حسین میں مبتلا ہے. لہذا آپ حسین کو دیکھو، کیونکہ حسین دین بھی ہے، حسین شریعت بھی ہے. تم کیا شریعت کی بات ہمارے سنا رہے؟ آگے بیٹھو، میں بات کرتا ہوں تمہارے سے. کیا شریعت ہے بتاتا ہوں. غم حسین، اس لیے میں نے شعر میں لکھ دیا، آپ کے غم میں بہائے آنسو جو سراج، اس کو جنت مل گئی. آپ کا سا کوئی نہیں. امام حسین کے ویسا کوئی ہے نہیں جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی انا من حسین، میں حسین سے ہوں، مجھ سے حسین ہے. لیو سرکار حسین سے ہیں کہتے. اب سمجھاؤ میرے کو بات. بھئی سرکار سے حسین ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر حسین سے سرکار ہے تو کربلا دیکھنا پڑتا ہے. آج جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج جو نعت خوانی کر رہے ہیں، آج جو اذانیں دے رہے ہیں، آج جو شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، آج جو مدرسے چلا رہے ہیں، آج جو جماعتیں چلا رہے ہیں، آج جو بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، جو آپ پکارا کر رہے ہیں نا، یہ صدقہ ہے امام حسین کا. اس لیے سرکار نے فرمایا جب پورا دین مٹ جائے گا تو حسین میرے دین کو ایسا زندہ کرے گا کہ لوگ میری نعت پڑھنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین یا حسین. یہ ہے حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. تو امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے مدینے سے. صحابہ اکرام کا جلو تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک مقام پر بچے کھیل رہے تھے. ایک مقام ایسا تھا جہاں بچے کھیل رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور ان کھیلنے والوں بچوں کے قریب سرکار تشریف لے کے گئے. اور ان کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے کو سرکار نے اپنی قربتیں عطا فرمائی، یعنی قریب کیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو قریب کیا اور اس کے کیا خوش نصیب بچہ ہے، اس کے سر پہ سرکار نے اپنی شفقت کا ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ. اور یہی نہیں کیا، سرکار نے اس کے گالوں کو اپنا بوسہ عنایت کیا، نے بوسہ دیا. کس کیا؟ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیرت زدہ ہو گئے. اتنے بچے کھیل رہے ہیں، سرکار نے ایک ہی بچے کا انتخاب کیا، آخر یہ کیا بات ہے؟ صحابہ متعجب ہوئے. تو سرکار نے صحابہ کی دل، سرکار تو ہر ایک بات جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پلٹ کے کہا کہ میں نے یہ بچے کے ساتھ جو یہ حسن سلوک کیا ہے، اس کو اپنی قربتیں عطا کی ہے، اس کو جو اپنے بوسہ عنایت کیا ہے، یہ اور اس کے ہاتھ پہ کے سر پہ ہاتھ اس لیے پھیرا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے. اور پھر سرکار نے اعلان بھی فرمایا، سن لو آپ لوگ، یہ جلسہ کیوں ہو رہا، یہ مجلس کیوں ہو رہی، خاص طور پہ تمام عورتیں مرد جو بھی سن رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات اس سے، اور ہم کو کیوں کرنا چاہیے، یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور مظہر میں ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو جلسہ رکھے ہیں. تو دیکھیے یہ بات کیا معلوم ہو رہی ہے. سرکار نے کہا وہ بچہ میرے حسین سے کھیلتا ہوا میں دیکھا ہوں، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ محبت کا سلوک کیا ہے. اور یہ بھی سرکار نے اعلان فرمایا آج ہی یہ محبت کا سلوک نہیں کر رہا ہوں، کل بروز قیامت. بروز قیامت کیا ہے؟ کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. بروز قیامت ماں بھی اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گی،
ایسا قیامت کا عالم ہوگا، پریشانی کا، پیاس لگتے رہے گی بروز قیامت. سرکار فرما رہے ہیں کہ بروز قیامت اس بچے کی بھی مغفرت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت کرا دوں گا. اب بولیے امام حسین کا ذکر کرنا نہیں کرنا؟ امام حسین سے محبت کا اظہار کرنا نہیں کرنا؟ امام حسین کا غم منانا نہیں منانا؟ امام حسین کے غم میں آنسو بہانا نہیں بہانا؟ امام حسین کے دنوں میں جو ہے نا خوشیوں کے کام کرنا؟ دل کیسا بولتا ہے یارو تم امام حسین کے ہے، کدھر کے تم؟ آخر ہے کیا ہے؟ کدھر ہیں آپ؟ امام حسین کے چاہنے والے ہیں کیا یزید کے چاہنے والے ہیں؟ ہاں، اس لیے ہم غم منا کے بتاتے ہیں، اس لیے یہ دنوں میں غم حسین کا چرچا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یزید پلیت نے امام حسین پر کیسے مظالم ڈھائے اور امام حسین کی کیسی پیاس تھی، جس پیاس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا. ایک مرتبہ سرکار اپنے کاشان مقدس سے نکلے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر سے رونے کی آواز آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے مکان میں بے ساختہ سرکار جلوہ فرما ہو گئے، چلے گئے، جا کے پوچھنے لگے یہ رونے کی آواز بچے کی کیسی آ رہی ہے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان یا رسول اللہ گھر میں علی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، یہ بچہ پیاس سے رو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. خالی بچے تو روتے ہی ہیں نا بھائی، کس کے بچے نہیں روتے؟ مگر ایک مرتبہ حضرت امام حسین ایسا روئے، سرکار بے چینی کے عالم میں گھر میں بے ساختہ جلوہ فرما ہو گئے اور ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بچہ جو ہے اس لیے رو رہا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے. دیکھو اہل بیت کا گھر بھی کیسا گھر ہے. آج ہمارے کنے سب چیزاں ہیں، خوشی مناتے گئے تھے. ارے کہیں گی رے تمہاری خوشی؟ یہ گھر ہمارا، یہ ہماری جان، یہ ہماری عزتیں، یہ ہمارا مال، یہ ہمارے کپڑے جائیداد، یہ ہماری خوشیاں سب امام حسین کے قدموں پہ قربان. اس لیے تو حضور بحر العلوم سرکار نے کیا فرمایا؟ سرے من بات فضائے شسرت، دل و جانم ہما قربان حسین. یہ سر بھی، یہ دھڑ بھی، یہ جان بھی، یہ دل بھی، یہ سارا مال بھی امام حسین پر قربان ہے. یہ اولیاء کا کہنا ہے، اولیاء یہ آرزو کر رہے ہیں. اور ہم بول رہے ہیں شادی کرنا نہیں کرنا، جا کے مر کے کرو، تم کو کیا ہم سے کیوں پوچھ رہے؟ مبارکباد دینا نہیں دینا، مرو تم، ہم کو کیا بول رہے؟ ہم تو نہیں کہیں گے، ہم غم حسین میں ہے اور ہم غم حسین مناتے رہیں گے. تم اپنے فتوے اپنی جگہ رکھ لو، ہم تمہارے سے منہ بھی لگانا نہیں چاہتے، کیونکہ تم کو ابھی غم حسین کی آشنائی نہیں ہوئی، تم کو ابھی حضرت امام حسین کا مرتبہ معلوم نہیں ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو سرکار دو عالم بے ساختہ اندر داخل ہو کے پیاسا ہیں، امام حسین پیاسے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں منگایا. کسی صحابی کو بول سکتے پانی لا لو، کچھ بھی نہیں. سرکار نے امام حسین کو گود میں لیا، اپنی زبان امام حسین کے منہ میں داخل کی اور اپنی زبان چسائی. کیا مقدر ہے امام حسین کا، کیسے میٹھے میٹھے لعاب دہن کو حضرت امام حسین چوس رہے ہیں. ہاں، امام حسین کیسی محبت ہے. سرکار نے کیا عطا کر دیا؟ وہ لعاب دہن جو کھارے پانی میں ڈال دیے تو میٹھا ہو جائے. وہ لعاب دہن جو حضرت جابر کے اتنے سارے آٹے میں، اتنے سر کے شوربے میں وہ لعاب دہن ڈال دیا جائے تو وہ کھانا اضافہ ہو جائے اور 1400 صحابہ اس کو کھا لے پھر بھی کھانا جیسے کا ویسا رہ جائے. وہ لعاب دہن جو حضرت علی کی آنکھوں کو لگا دیے تو فاتح خیبر بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لعاب دہن کو امام حسین کتنی مرتبہ چوس رہے ہیں، تو پھر امام حسین کی طاقت کتنی ہوگی. امام حسین کو کربلا میں بھوک لگے گی، امام حسین کو کربلا میں پیاس لگے گی. امام حسین طاقت سے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ ہاں، کئی زخموں کو چور ہو کے بھی یزیدیوں کا تلوار سے مقابلہ کر رہے ہیں میرے آقا امام حسین. سرکار نے اپنی زبان چسائی. امام حسین کا وہ مقام و مرتبہ ہے. اب آپ ہم کیا سمجھیں گے امام حسین کیا ہے؟ امام حسین سے محبت ہی ہماری نجات کا باعث ہے.
امام حسین کا مرتبہ کو جاننا ہی ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، زمین کی مخلوق بھی پیار کرتی ہے، کیونکہ ان کی اس کے پیارے ہیں۔ کائنات کے آقا جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے، اس کے محبوب امام حسن اور حسین ہے۔ یہ احساس پیدا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر تھے دربار میں سرکار کے۔ امام حسین کھیلتے کھیلتے آ گئے، جبریل کے گود میں بیٹھ گئے۔ دیکھیں کیا ہے، کھیلتے کھیلتے آگے جبریل کے گود میں بیٹھے، گود میں نہیں بیٹھے بلکہ ان کے جیبوں کو ٹٹولنے لگے۔ حضرت جبریل حیرت زدہ ہو گئے، کیا یہ کیا ہے، اور ان کی داڑھی سے کھیلنے لگے۔ یہ ہے امام حسین، جبریل کی داڑھی سے جو کھیلے۔ دیکھو جبریل کی داڑھی امام حسین کا کھلونا ہے، تم کیا سمجھیں گے امام حسین؟ سبحان اللہ۔ کھیلنے لگے، حضرت سرکار ہٹانے لگے، نہیں حسین ایسا ہے، سرکار جو ہے ادب سکھانے کے لیے آئے سرکار۔ امام حسین تو بیٹھ گئے، اب کبھی جیبوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ سرکار جبریل کے گود سے لینا چاہے تو حضرت جبریل نے کہا یا آقا میرے گود سے مت لو امام حسین، امام حسین کو میرے گود سے مت دیجیے، کرنے دیجیے ان کو جھوٹ کر، کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے جب امام حسین رونے کا ارادہ کرتے تھے، حکم ہوتا تھا کہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں، میری فاطمہ کے نیند میں خلل نہ آئے، جاؤ۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کا جھولا جھلانے کے لیے سدرا سے آیا ہوں، جبریل فرما رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے حسین، یا حسین، ارے حسین، یا حسین، شان حسین، زندہ باد۔ جس کا جھولا جبریل جھلائے ہیں، تم اور ہم کیا سمجھیں ان کی ذات گرامی کو؟ خالی بحثوں میں نکو پڑو، چلے جائیں گے 12 کے باؤں میں۔ صرف عشق حسین پیدا کرنے کی کوشش کرو، ایسے جلسے مناؤ، ان جلسوں میں بیٹھو، پہچانو، تو یہ وبا کرونا وائرس بھاگ جائیں گی امام حسین کا نام دیکھ، کیونکہ انہی سے بھاگ سکتی ہے۔ تو ہمارے تو ایسے عمل ہے، یہ کرونا میں آ گیا، اب لاکھ میڈیسن فیل ہو گئی اور میڈیکل فیل ہو گئی، سائنس فیل ہو گئی، سب فیل ہو گئے، ڈرتے پھر رہے ہیں۔ سارے کامات تو برابر ہے، حسین کے ذکر کے لیے کرونا آیا، کرونا تو حسین کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ بے شک حق۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، ان کا نام لینے سے بھاگ جاتی ہے وبا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ مت میرے آپ آگوش سے امام حسین کو لیجئے، بلکہ میں نے بارہا ان کا جھولا جھلایا ہے۔ یہ ہے امام حسین، اور یہ فرمائیے یا رسول اللہ یہ میرے جیب میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو بولے جبریل بات ایسی ہے کہ وحیہ قلبی جو ہے میرے پاس جب بھی آتے ہیں تو ان بچوں کے لیے میوے لاتے ہیں، تو تم وحیہ قلبی کے لباس میں آئے ہیں۔ حضرت جبریل جو لباس میں آئے تھے وہ حضرت وحیہ قلبی کا صورت تھی، اور لباس بھی اسی انداز سے پہن کے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب میں یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کے آپ کو سمجھاؤں گا، یہ ان کی باتوں میں جا کے آپ لوگ اپنا ایمان خراب مت کر لیجئے۔ حضرت جبریل کون ہے؟ نور ہے۔ جب لباس بشر میں آنا چاہے تو کوئی بھی لباس پہنے نہ کہ پہنے، تو کیا جبریل کی حقیقت ختم ہو جاتی؟ ہاں بولیے، کیا لباس بشر میں آنے سے جبریل کی نورانیت ختم ہو جاتی؟ ان کی حقیقت ختم ہو جاتی؟ یہ دنیا میں آنا تھا تو لباس بشر میں آئے، ورنہ سرکار جبریل کو کئی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں۔ بے شک۔ تو حضرت جبریل جب لباس بشر میں آئے تو اپنی نورانی کیفیت لے کے نہیں لائے، نورانی کیفیت تو ہے، لباس بشر میں آئے تو صورت لے کر آئے۔ تو اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں سرکار نور ہے، لباس بشر میں آ کر ہمیں تعلیم دیے ہیں خالی، ورنہ سرکار تو نور حقیقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج یہ لوگ بول رہے سرکار نور نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں ان کے پیچھے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ تو حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کے لباس میں آئے تھے، تو اے جبریل آپ جو ہے وحیہ قلبی کے لباس میں آئے ہیں، اس لیے امام حسین سمجھ رہے ہیں کہ شاید کچھ میوے ہوئے آئے ہیں، دے رہے نہیں میوے لاگے، نہ تو لا کے پیش کرتے تھے، تو میوے کہاں ہیں بول کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ بات ہے؟ حضرت جبریل نے جنت سے میوے لا کے دیے ہیں۔ وہ امام حسین ہے، وہ امام حسن ہے،
امام حسن علیہ السلام بھی سید الشہداء ہے، امام حسین بھی سید الشہداء ہے، اس لیے ہم امام حسن علیہ السلام پر بھی جان قربان کرتے ہیں اور امام حسین پر بھی جان قربان کرتے ہیں، ان کے بھی تذکرے کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بھی ہمارے لیے ہمارے آقا ہیں اور امام حسین بھی ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، غلام کا کام ہے ان کا تذکرہ کرنا، ان کی فاتحہ دلانا، ان کا ذکر کرنا، ان کے مخالفین سے مقابلہ کرنا، اور ہم اسی طرح بیان کریں گے جیسے ان کے ذکر کو حضرت صدیق اکبر نے بیان کیا، حضرت عمر فاروق نے بیان کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، سارے صحابہ نے بیان کیا۔ اہل بیت کی محبت کا تذکرہ، اہل بیت کا احترام، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے جو ہے مناقب صحابہ نے بیان کیے ہیں، یعنی اہل بیت کا تذکرہ کرنا صحابہ کی بھی سنت ہے، رسول پاک کی بھی سنت ہے، اس لیے ہم صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں۔ اگر صحابہ کو نہیں مانے تو پھر اہل بیت کے فضیلت نہیں ملتی، اہل بیت کے مناقب ہم بیان نہیں کر سکتے، صحابہ نے بھی بیان کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، اور امام حسن کو تو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے اور یہ کہتے تھے حضرت علی سے، علی حسن تمہارے مشابہ نہیں ہے، رسول اللہ کے مشابہ، اتنا خوش ہوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے کہتے تھے کہ میرے مال، میری اولاد، میرے گھر بار سے زیادہ اہل بیت کو میں چاہتا ہوں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار پر اپنی جان چھڑکتے تھے، اہل بیت اطہار کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ میں پھر دہرا دیتا ہوں آپ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک مرتبہ امام حسین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے کچھ انبن ہو گئی۔ اب بچے کھیلتے کھیلتے، بچپنا امام حسین کا بھی تھا اور حضرت عمر کے صاحبزادے بھی بچے تھے، کھیلتے کھیلتے کوئی ایسی بات ہو گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جلال میں آ کے کہا، ارے کیا بات کر رہے ہیں، تم میرے غلام، تمہارے باپ میرے نانا کے غلام، چلو جاؤ، بہت بڑے بڑے باتیں کر رہے تو۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، حضرت عمر فاروق خلیفہ، 22 لاکھ مربع کلومیٹر پہ خلیفہ، یار انہیں جانتے تھے یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے، حضرت عمر بھی جانتے تھے، اس لیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک میدان سے گزرتے تو رونے لگ گئے، تو لوگوں نے پوچھا، یار خلیفہ یا امیر المومنین اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے یہ میدان دیکھ کے؟ تو بولے یہی میدان تھا جہاں میں بچپن میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور میرے چند اونٹاں تھے، وہ اونٹاں مجھ سے سنبھلے نہیں جاتے تھے تو میرے باپ میرے کو مارتے تھے، اے عمر کیا ہوا، ایک چند اونٹ تم سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، آخر کیا ہے؟ لیکن آج 22 کلومیٹر ہے پھر میں خلافت کر رہا ہوں، یہ صدقہ ہے رسول پاک کا، اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک دور ایسا تھا کہ چند اونٹیں نہیں سنبھال سکتا تھا، لیکن رسول کی غلامی نے وہ رنگ دیا کہ ساری کائنات کو سنبھال رہا ہوں۔ اتنی محبت سرکار سے اور اتنی محبت اہل بیت سے تھی، تو وہ بچے کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جاؤ تم میرے غلام، تمہارے باپ ہمارے نانا کے غلام، جاؤ۔ بچہ روتا ہوا آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آج حسین نے ایسی بڑی بات کہہ دی۔ بولے کیا کہا حسین نے؟ حسین نے کہا تم میرے غلام، تم میرے نانا کے غلام، یہ کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا امام حسین نے کہا، یہ حسین نے کہا ہے؟ تو بولے ابا یہی کہا ہے۔ تو چلو بچوں کو پکڑ کے لے آئے امام حسین کے پاس اور کہنے لگے شہزادے آپ نے کیا کہا؟ امام حسین ہے وہ، علی کی اولاد، کس سے ڈرنے والے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ تم میرے غلام اور تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہیں۔ شہزادے ایک کام کرو، ذرا اس کو لکھ کے دے دو۔ لاؤ قلم، لکھ کے دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، جب بھی مجھے قبر میں دفن کیا جائے
تو یہ رخا، یہ چٹھی حسین کے میرے سینے پر رکھ دینا. سبحان اللہ. یہ ہے امام حسین سے محبت خلفائے راشدین کی، یہ ہے امام حسین کی محبت صحابہ اکرام کی. اتنی محبت کرتے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے دولت قدے پر حاضر ہوئے تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے خود جو ہے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق کسی وفد سے گفتگو کر رہے تھے. کچھ لوگ آپ کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اہم مہم پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اندر آؤ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر شہزادے ہیں، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، لیکن آپ باہر ٹھہرے تھے. امام حسن نے پوچھا آپ کہیں کو باہر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگے ابا جان مصروف ہیں اور کسی وفد سے گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے میرے کو اجازت نہیں ہے. تو امام حسن علیہ السلام واپس چلے گئے. کہ ٹھیک ہے میں ظہر میں مل لوں گا، اب مسجد نبوی میں ملاقات کر لوں گا. ملاقات سے آیا تھا مگر اب آپ ہی کو اجازت نہیں ہے تو پھر میں کہیں کو میں مل لوں گا. چلے گئے. جب وفد گیا حضرت عمر فاروق نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا کوئی آئے تھے کیا؟ بولے ہاں امام حسن آئے تھے. ارے پھر اطلاع کیوں نہیں دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں. ہاں تھا کیوں نہیں دیے؟ فوراً اسی حالت میں امام حسن کے دروازے پہ پہنچ گئے. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر کہا امام حسن جب جلواگر ہوئے تو کہنے لگے شہزادے آپ واپس کیوں گئے؟ کہنے لگے یا امیر المومنین جب آپ کے صاحبزادے کو اجازت نہیں ہے تو میں کیوں آؤں، اس لیے میں واپس چلے گا پھر ملاقات کروں گا. کہا نہیں، ترس گئے، لرزاں ہو گئے، اپنے شملے کو اتارا، اپنے شملے کو سر سے اتارا. کہا شہزادے ہر ایک کے لیے قانون الگ ہے مگر آپ کی ذات اعلیٰ ہے، آپ آل رسول ہیں، سرکار کے چہیتے شہزادے ہیں. یہ جو عمر کے سر پہ بال ہے نا یہ آپ کے نانا کی بدولت ہے، آج ساری عزت آپ کے خدموں کی برکت ہے. ایسا چاہتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ حضرت امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پر جو ہے جان چھڑکتے تھے. صحابہ کا یہ کردار آپ کو نہیں بتایا جاتا ہے. اہل بیت یاد رکھیے صحابہ نے ہم کو ادب سکھایا کہ اہل بیت کا کیسا ادب کرنا چاہیے. اگر صحابہ یہ بیان نہیں کرتے کہ میری اہل بیت مثل سفینہ نوح ہے جس میں یہ جو اس میں سوار ہوا نجات پایا، جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غرقیاب ہو گیا، تو یہ حدیث کس سے ملی؟ صحابہ سے ملی نا. کہ ہم کو پتا چلا کہ اہل بیت اطہار کشتی نوح کے مانند ہے، یعنی جو ان میں سوار ہوا یعنی جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہی پار ہوگا، جو اہل بیت کو چاہے گا. اور وہ حدیث جو بیان کرتے پھر رہے لوگ وہ بھی کوئی تو صحابی نے بیان کیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن پاک اور دوسری میری اطرت ہے، اہل بیت ہے. یہ حدیث کس نے بیان کی؟ یہ حدیث صحابی نے بیان کی. تو صحابہ سے پتا چلا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اہل بیت کو کیسا چاہنا چاہیے، اہل بیت سے کیسا واسطہ رکھنا چاہیے، کیسا رابطہ رکھنا چاہیے. اہل بیت ہی نہ ہے، اس لیے ان کو پنجے تن کہا جاتا ہے. ابھی جو حدیث آپ نے سنی باقر صاحب سے یہ کون بیان کرے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے چادر اڑائی اور کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے. تو یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج جو ہے ام المومنین کو نہیں مانا جا رہا ہے. آج جو ہے سرکار کی صاحبزادیوں کو، سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں، سن لیجئے آپ. آج یہ کہا جا رہا ہے بعض لوگوں کی طرف سے، یہ کالے لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار کی ایک ہی بیٹی تھی. یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یاد رکھو آپ لوگوں کو آج ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں، آپ ان فتنوں میں نہیں آنا. ہم سنی ہیں، سنی طریقے پہ چلنا. اور حضرت علی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، اور حضرت عثمان غنی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. حضرت ابوبکر صدیق
سرکار دو عالم کے خسر ہیں، حضرت عمر فاروق بھی خسر ہے، اور حضرت عمر فاروق حضرت علی کے بھی داماد ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم تمام امہات المومنین کو مانتے ہیں۔ تمام امہات المومنین ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ساری مومنین کی ماں ہے۔ جو مومن نہیں ہوگا اس کی ماں نہیں ہوں گی۔ ہماری ماں حضرت عائشہ ہماری ماں ہے، حضرت خدیجہ ہماری ماں ہے، حضرت ام سلمہ ہماری ماں ہے، حضرت ام حفصہ ہماری ماں ہے۔ تمام جتنے امہات المومنین ہیں، جتنے ازواج مطہرات ہیں، رسول ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، طاہر ہیں، پاک ہیں۔ ان ازواج مطہرات کو بھی ماننا ہے، اور ان کے بتانے سے ہم کو اہل بیت اطہار کی فضیلتیں معلوم ہوئی ہیں، ان کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ام سلمہ کی جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی کہ سرکار نے ان کو مٹھی دی تھی، جب واقع شہادت ہو گیا تو کون بتائے یہ چیز کہ جب ام سلمہ سلام اللہ علیہا مومنین کی ماں دوپہر کا وقت تھا، آرام کر رہی تھی، تو کیا دیکھتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے، اور سرکار دو عالم کے بال کچھ بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ کی بالوں پہ گرد بوسے لے رہی ہے، اور آپ کے چہرے پر کچھ تردد و فکر ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا عالم ہے، یہ آپ کی کیسی حالت ہے؟ تو کہا ام سلمہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ہاتھ میں شیشی ہے جس میں اہل بیت کا خون جمع ہے، یہ اہل بیت کا خون ہے، آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، میرا خانوادہ لٹ گیا، سرکار آنسو بہا رہے ہیں، اور آج یہ مفتیوں کو، آج کے عالموں کو یہ سوجی کے مبارکباد دے۔ آج کل کے لوگوں کی یہ سوجی ہے، سرکار کی حالت دیگر کو ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ روتی ہوئی اٹھی، جا کے مٹی کو دیکھا تو پتا چلا کہ مٹی خون آلود ہو گئی ہے۔ آپ نے مدینے میں اعلان کر دیا شہزادے حسین کا شہادت ہو چکی ہے، خانوادہ رسول کربلا میں لٹ گیا ہے، یہ اعلان کر دیا۔ تو بتاؤ سرکار کو کتنا غم ہوا؟ آخر احساس ہے کہ نہیں ہے تم لوگوں کو سرکار کے غم کا؟ احساس ہے کہ نہیں کہ تم کو صحابہ کے غم کا؟ احساس ہے کہ نہیں ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تم کیا سمجھ رہے ہیں مولا علی کو؟ تم کیا سمجھ رہے حضرت فاطمہ زہرا کو؟ تم کیا سمجھ رہے ہیں امام حسن کو؟ تم کیا سمجھ رہے ہیں امام حسین کو؟ یہ جنت کے مالکین ہیں، جس کو اشارہ کر دیں گے اس کو جنت نصیب ہو جائے گی، جو ان سے محبت رکھے گا اس کو جنت مل جائے گی، جو ان سے بغض رکھے گا، سرکار نے کہا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، وہ یہودی مرے گا، جو اہل بیت سے کی مخالفت کرے گا وہ یہودی مرے گا۔ ابھی ہمارے مولانا باقر صاحب جلسوں میں آؤ، وہ حدیث سنائیں گے، امام فخر الدین رازی جو اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت کرنے والے اللہ جنت مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت میں مرنے والا شہید مرتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کرنے والے کو فرشتے جنت میں ایسا لے جائیں گے جیسا دلہن کو دولہے کے گھر لے جاتے ہیں، پوچھو حدیث میں پاک میں آیا نہیں۔ اور جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ دوزخی ہے، اور جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت جماعت پہ مرا۔ ہاں سنی ہی ہے، محبت کرتے ہیں، یہ باقی ڈھونگے، یہ پیٹنا کوٹنا، یہ ہلا بولنا، یہ کرنا، یہ میلے ویلے، یہ سب غلط ہے۔ اہل سنت جماعت ہے جو اس طرح ذکر حسین کی محفل سجاتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، قبولی کھچڑی بناتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، دعائے عاشورہ پڑھتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو ہمارے سنی گھروں میں محرم کے 12 دن تک ہم غم مناتے ہیں۔ یہ سنیت کی نشانی ہے۔ اب کوئی کچھ بول لیا تو ہمارے کو اس سے کوئی منہ لگنا نہیں ہے، ہمارے کو کوئی جواب دینا، ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے ہر ایک کا جواب دے، ہم اپنی قوم کو بتانے والے ہیں۔ اب کوئی خوشی مناؤ، تمہاری مرضی، خوشی منا کے دوزخ میں جاؤ، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ ہاں ہم تو دیکھیں کہ بڑے بڑوں نے ان کی غم منایا ہے، شہادت کے تذکرے کیے ہیں اور ان کا ذکر کرے ہیں۔ خود حضور بحری علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تذکرے کیے ہیں، تو کیا فرمایا حضور بحر العلوم نے
ये देखो पंजतन से कैसा वसीला मांग रहे। हुजूर बहरून ने फरमाया इरहमू या सादती फी खिल्लती फी जिल्लती, या हुसैनो या हसन या फातिमा या बूतरा। किसको कहा सादात? हुजूर बहरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने। किसके बारे में कहा और कैसा तलब कर रहे? हाँ बोलो, रहम करने वाला कौन है मियाँ? रहम करने वाला अल्लाह है ना, मगर बहरून सरकार, हाँ, जिनके मुकाबले का आलिम नहीं है कोई, बहरून सरकार जिनके मुकाबले का वली, हाँ, मुश्किल मिलेगा आपको। ऐसे बहरून सरकार शमसुल मुफस्सिरीन खादिमुल कुरान, हाँ, विलायत में ख़ास मुकाम रखते हैं बहरून सरकार। उन्होंने क्या बोल रहे हैं? इरहमू या सादती, ऐ मेरे सादात मुझ पर रहम करो। रहम तलब कर रहे हैं कि जिल्लत में और खिल्लत में कमी हो चुकी है, जलील हो चुके हैं हम, मैं जलील हो चुका हूँ, मेरी खिल्लत हो चुकी है, हर चीज़ में कमी हो चुकी है। ऐसे में ऐ सादात मेरे, इरहमू या सादती फी खिल्लती फी जिल्लती। कौन सादात? या हुसैन या हसन या फातिमा या बूतरा। सुभान अल्लाह। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। हाँ, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। हसन हुसैन, खैरुन्निसा, अली, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा अली। ये है सूफिया औलिया अल्लाह जिनको पंजतन पाक कहते हैं। वो इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली और सरकार दो आलम साहब को मिलके हम पंजतन पाक कहते हैं। अब इसमें जो है दरारें डालने की कोशिश मत करो, इस पे इजमा है, इस पे सब माल हो गया। अब हदीसें तो कई आती हैं, कई रिवायतें चलती हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे बहरून सरकार क्या कहते हैं। हाँ, इसलिए तो सरकार ने, बहरून सरकार ने क्या फरमाया? इरहमू या सादती फी खिल्लती फी जिल्लती, या हुसैन हो या हसन या फातिमा या बूतरा। हम बहरून सरकार के रास्ते पे चलने वाले हैं, हमारे को इनका रास्ता ना को बताओ। और मैं यहाँ इस से बहरून सरकार का जिक्र भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मज़र मियाँ साहब, उनके तो घर वाले पूरे के पूरे बहरून सरकार की खानका के वाबस्ता है। हमारे मज़रुल्लाह खादरी साहब जो है, मज़रुल्लाह खादरी इसलिए है क्योंकि इन्हों हज़रत है हमारे हज़रत बहरून सरकार के, बहरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह के छोटे साहिबजादे हज़रत गौस पाशा सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं उन्होंने। और उनके बाकी जो भी लोग हैं, आपके भाई वगैरह दीगर जो भी हजरात हैं, वो अब जो सो मौजूदा सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ खादरी सिद्दीकी मदज़िल्लाह अली के मुरीद और खलीफा हैं। तो ये घर भी हमारी खानखा से वाबस्ता है। इसलिए मैं बहरून सरकार की जो है वो मनक़बत भी पढ़ा हूँ, वो फ़ारसी में है, आपको समझा देता हूँ क्योंकि आप बहरून सरकार के ग़ुलामी में है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार बहरून का इमाम हुसैन से कैसी अक़ीदत और मोहब्बत है। देखो हमको क्या बहरून सरकार ने सिखाया, और माशाअल्लाह यहाँ मैं ख़ुद बहरून सरकार का इरादत रखता हूँ, उनका ग़ुलाम हूँ। और हमारे मौलाना बाक़िर सिद्दीकी साहब भी उसी खानखा से, उनके पोते हज़रत अब्बास अलमबरदार मदज़िल्लाह अली के मुरीद व खलीफा हैं, उनसे हदीस पढ़े हैं, उसके शागिर्द भी है, खलीफा भी है, खानखाए खदरिया से ताल्लुक़ हैं। और हमारे जनाब मोहम्मद मुजीब खादिर साहब भी हज़रत रज़ाक़ पाशा साहब के मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानखा के कसीर लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम बहरून सरकार ही की बात करेंगे और बताएंगे कि हमारे को जो है इनके उनके रास्ते पे चलना नहीं है, बहरून सरकार ने जो रास्ता बताया उस रास्ते को चलेंगे, हमारे लिए नजात का बायस। अब हमारे कने बेयकीनी की कैफियत नहीं है, ये सही है क्या, ये नहीं है करना, कि गम मनाना, कि खुशी मनाना, कि शादी करना, कि नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, गम हुसैन मनाना। हाँ। और इमाम हुसैन का तस्करा सरकार बहरून ने किया बाज़ाब्ता। ऐसी ऐसी मनक़बतें इमाम हुसैन की शान में लिखी है और बताया है कि कूफियों ने कैसा दगा दिया, इमाम हुसैन ने कैसा इम्तिहान दिया। इमाम हुसैन, यहाँ तक के वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा, हज़रत ने इमाम एक शेर में तो हज़रत बहरून में सरकार ने तो फरमाया, कभी इंशाअल्लाह में वो बड़ी लंबी मनक़बत है, सलाम है, और उसमें हज़रत बहरून ने फरमाया कि इमाम हुसैन जो है ना करबला में सल्तनत के लिए नहीं गए थे, अगर सल्तनत मिलती तो उसको इज़्ज़त मिलती, सल्तनत को इज़्ज़त मिलती, सल्तनत से आपकी इज़्ज़त नहीं है। तो आप हुकूमत और सल्तनत के लिए नहीं गए थे,
नाना जान के दीन को बचाने के लिए गए थे। सुभान अल्लाह, इसलिए किया हजरत बहरुल उल्म ने, इसलिए तो फरमाया जान की परवाह ना की, बैत ना की, बदकार की। देखो उसको बदकार, जलील, कमीना बोल रही यजीद को, नहीं बोलना, तू जा दोज़ख में, हमको कहीं ले जा रहा। हमारे सरकार ने तो क्या फरमाया, जान की परवाह ना की, जान दे दिए, बैत ना की, बदकार की, ज़ात अक़दस से रहा इस्लाम का बाकी निज़ाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से इस्लाम बाकी है। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज तो पहले ही बोल दिए 900 साल पहले कि दीन कायम है, तो उन्हें दीन के बादशाह भी इमाम हुसैन है, दुनिया के बादशाह भी इमाम हुसैन है, और कलमे की बुनियाद भी इमाम हुसैन है। बेशक। समझे? ये नहीं समझने मैं नहीं आया तो ये बहसा कर लेते हैं, मुहर्रम में शादी करना, नहीं करना, गम मनाना, नहीं मनाना, समझ लेना इसको। ये गरीब नवाज की रुबाई समझ में नहीं आई इसको। जी। अगर गरीब नवाज की रुबाई समझता तो दीन मिट गया, तो अब शरीयत कहाँ रह गई यार? हो कई की शरीयत लाके बता रहे हैं हमारे को। हाँ, हम तो गमे हुसैन मनाएंगे बेशक। और दीन को बचाएंगे। हाँ, देख कर हक के लिए आपकी कुर्बानियां कह रहा है हर कोई, आपसा कोई नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। ऐसी कुर्बानियां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए दी है। इसलिए बहरुल ने फरमाया कि जान की परवाह ना की, बैत ना की, बदकार की, ज़ात अक़दस से रहा इस्लाम का बाकी निज़ाम। आज जो इस्लाम है ना, ये एहसान मंद है। आज जो मुसलमान है एहसान मंद है। इमाम हुसैन के एहसान के तले हम दबे हुए हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? उनका जिक्र कर सकते हैं, फातिहा दिला सकते हैं। बेशक। इसी से मोहब्बत का इज़हार हो सकता है। नहीं वो करो, ये करो, कर रहे ना रे, फातिहा दिला रहे ना। खाली नमाज में पढ़ना, फातिहा भी दिलाना। नमाज पढ़ो, फातिहा न को, तो समझना नहीं गद्दार है हुसैन का। क्योंकि नमाज से तो नमाज को कायम किया, चलो नमाज पढ़ के हम कायम करके बताएंगे। अब मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत हुसैन कैसा जाहिर होगी? ये गम मनाने से होगी, ये जिक्र करने से होगी, फातिहा दिलाने से होगी, याद हुसैन करने से होगी। और जब पता चलेगा ये सही निज़ाम पे चल रहा है, जिस निज़ाम को इमाम हुसैन ने बताया उसी निज़ाम पे चल रहा। वरना यजीद भी नमाज पढ़ता था, तू नमाज पढ़ के क्या कर रहा? शुमर भी नमाज पढ़ता था, खोली भी नमाज पढ़ता था। हाँ, सरकार पे तीर चलाने वाले भी नमाज पढ़ते थे। हम वैसा यजीदी नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते तो हुसैनी नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन। इसलिए हम फातिहा दिलाते हैं ताकि ज़माने वाले पहचान ले कि हमारे दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है। हाँ, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, बेशक। इमाम हुसैन पे जान छिड़कने वाले हैं। इसलिए तो हुजूर बहरुल उल्म ने फरमाया, अरे तुम हुसैन को क्या समझेंगे, हमा शाहां से गुलामान हुसैन। सारे बादशाह इमाम हुसैन के गुलाम हैं, उनके खदमों में बैठने के भी काबिल नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। हमा शाहां, हमा शाहां, तमाम कायनात के शाह, सुभान अल्लाह। हमा शाहां से गुलामान हुसैन, खुद सियां हल्का बगोशान है। अरे तुम तो ये शाहों की क्या बात कर रहे हैं? बहरुल फरमा रहे हैं फरिश्ते जितने हैं ना कायनात के, वो फरिश्ते भी आपके खादिम हैं, हाथ बन के ठहरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमा शाहां से गुलामान हुसैन, खुद सियां हल्का बगोशान हुसैन। ये है मर्तबा इमाम अली मुकाम का, ये है सरवरे जुमला जवानान बहश्त। बहश्त बोलते हैं जन्नत को। सारे जन्नत के सरदार हैं आप, सुभान अल्लाह। जवानान जन्नत के सरदार हैं। मर्तबा रुतबा ज़ीशान है। क्या मर्तबा है इमाम हुसैन का, क्या शान है इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि जन्नत के भी सरदार हैं, दुनिया के भी सरदार हैं, बेशक। शहींशाह है, तस्लीम और रज़ा हैं, इमाम बहरो बर हैं। ये अल्फाज भी सरकार बैरून के जो मैं बोल रहा हूँ। सरकार ने एक मुकाम पे इमाम बहरो बर फरमाया, शहींशाह तस्लीम और रज़ा फरमाया, और फ़ख्रे कायनात फरमाया इमाम हुसैन को। ये बैरून सरकार ने फरमाया। ये है समझो ज़ात इमाम हुसैन की क्या है, फ़ख्रे कायनात है। हाँ, कायनात भी इस पे नाश करे, जन्नत भी जिसके पर नाश करे। अरे हम जैसे गुनाहगारों की अहमियत ही क्या है यार? खाली फातिहा दिया, इमाम हुसैन खुश हो गए, यूं बोल दिया तो जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अरे उनके खाली इशारे से जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। तुम क्या समझ रहे हो उनके इशारे को?
ان سے محبت کرنے والے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. مولا علی نے پوچھا، سرکار نے جب فرمایا کہ ہم سے محبت کرنے والے، تم سے، ان شہزادوں سے، فاطمہ سے محبت کرنے والے کل لوگ بھوکے رہیں گے، اس وقت ہم جو ہے بیٹھ کے کھانا کھاتے رہیں گے. تو سرکار علی پوچھا پھر ہمارے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ علی بھی پوچھ رہی ہے. تو بولے وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اب کل جنت میں بیٹھ کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹھنا ہے. ہاں. تو پھر امام حسین کی فاتحہ دلانا، امام حسین کا تذکرہ کرنا، غم خوشی کے بحث میں نہیں جانا، آنسو بہانا امام حسین کے تذکرے سے، غم منانا، عشق کی باتیں کرنا، امام حسین کا ذکر کرنا. تو اس لیے سرکار بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے فرشتے بھی، اب دیکھو جبریل آ کے جھولا جھولا رہے، اب کیا ہونا، فرشتوں کے سردار امام حسین کا جھولا جھولا رہے. کیا بات ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ ذات ہے. اس واسطے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو پھر ان کے جنت بھی ان کی ہے، دنیا بھی ان کی ہے، کائنات بھی ان کی ہے، دین بھی ان کا ہے، لا الہ بھی ان کا ہے، رسول بھی ان کے ہے، اللہ بھی ان کا ہے. اب کیا رہا باقی؟ اب جانا ہے تو دامن حسین پکڑنا. اب آگے سنو مزے کی بات. سرکار بیرالعلوم قدیر پیا سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ سرور جملہ جوانان بہشت مرحبا رتبہ ذی شان حسین، بوسا می داد رسول مقبول، آفری بر لب و دندان حسین. نے سرکار دو عالم آپ کو بوسے دیتے تھے، آپ کے لب کو، آپ کے ہونٹوں کو اور آپ کے دانتوں کو بوسے دیتے تھے. ارے حضرت ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں سرکار امام حسن حسین کو ایسا چوستے تھے جیسا کوئی میٹھے کھجور کو چوستا ہے. یہ دیکھے ہوئے لوگ بول رہے ہیں، یہ جن کی نظروں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ جو کئی ہزار حدیثوں کے راوی ہے، آج پورے جتنے حدیثوں کی کتابیں ہیں بغیر ابو ہریرہ کے بنتی نہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے میری آنکھیں دیکھی ہیں کہ سرکار امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو ایسا چوستے تھے جیسا کوئی کھجور کے میٹھے کھجور کو چوستا ہے، اور سرکار دو عالم ان کو سونگتے تھے. اس لیے تو سرکار نے فرمایا حسن حسین میرے دنیا کے پھول ہیں. ان کو سونگتے تھے جیسا کوئی آدمی پھول کو سونگتا نا، ویسا امام حسن علیہ السلام امام حسین کو سونگتے تھے. اور سرکار ان کو بار بار ہونٹوں پہ، گلے پہ بوسے دیتے تھے، ان کے گالوں پہ بوسے دیتے. ارے میاں ان کے چاہنے والے کے گال پہ بوسا دے دیے تو ان کی ذات کتنی بڑی ہے. کیا ہے امام حسین؟ اس لیے سرکار بیرون نے فرمایا کہ بوسا بھی داد رسول مقبول، آفری بر لب و دندان حسین. ارے واہ 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 واہ، کیا تحسین ہم کر سکتے ہیں. آپ کے لب و دندان پر آفری ہے کہ جس کو لعاب دہن رسول نصیب ہو گیا، جہاں بوسے سرکار دے رہے ہیں، اب کیا باقی رہ گئی؟ اب بولو کیسی فضیلت ہے امام حسین کی. ابھی بچے ہیں. کمال کی بات آپ سوچئے کہ سرکار ابھی ان کے 3-4 سال کے ہیں، سرکار بول رہے ہیں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. ارے ابھی تو بچے ہیں نا، کل عمل کیا کریں گے کیا معلوم. اب سرکار کے علم غیب پہ اعتماد رکھنا پڑتا. جو سرکار کو علم غیب نہیں مانتا وہ دین ہی نہیں مانتا. بے شک. سرکار اور سرکار کے اختیار کو بھی ماننا، یہ ہے مختار کل سرکار. ابھی ننھے بچے ہیں جنت کے مالک بنا دے رہے ہیں سرکار. یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج بڑے بڑے جلسوں میں بول رہے ہیں کہ سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو ہم ان کی بات سن لینا. ارے تو کتنا بھی بڑا ہوں گا ہم تیرے کو نہیں مانتے. ہم تو سرکار کو مانیں گے، ان کے علم غیب کو مانیں گے، اقتدار کو مانیں گے، اختیار کو مانیں گے. ہاں یہ ہے باتیں جو سننے کی. آپ یہاں محفل میں یہی سناتا ہوں میں. اختیار مصطفیٰ دیکھو کہ ابھی ننھے بچے، ابھی تو ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، سرکار بولے جنت کے مالک ہے. تو سرکار کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جسے چاہے جنت دے دیں، جس کے چاہے جنت کا مالک بنا دے. ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ لوگ آپ بکواس کر لیتے پھر تو ہم ان کی بات سننا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا.
इनको बहुत मौलाना मानना, ये मौलाना नहीं है, पूरे हौलाना पागलाना है ये।